وہ جواب دیا آپ نے نہیں، یہ جواب دو بس ہو گیا تو تھوڑا کوئی سوال رہ تو نہیں گیا جی، سوال کو رہ تو نہیں گیا سوال تو میرے سارے باقی سبحان اللہ سبحان اللہ سارے تقدیر سارے رسالت یہ ہوئی سچ تو ساری تقدیر بولے صحیح جی میں تھوڑے سامنے گل کی صاف لفظ اگر میں غیب جانتا تو دنیا کے کثیر منع مراد یہی تستکثر تو میرا میری باری میں چپ رہے میں خاموشی سے سنتا اب تھوڑا سا چیز لستکثر تو میرا خیر میں بہت منافع حاصل کر لیتا، خیر حاصل کر لیتا، اور مسن یسو جس کو آپ نے ہاتھ میں لگایا اور مجھے کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچتی کوئی بھی مجھے بدلے میں اگر میں غیب جانتا ہوتا ہوں۔ یہاں کوئی ذاتی عطائی کا فرق نہیں کہ ذاتی نہیں جانتا لیکن عطائی طور پہ جانتا، اور اگر عطائی طور پہ جاننے کی بات آپ اگر عطائی طور پہ جاننے کی بات ہے تو صاف قرآن پاک میں ذاتی اور عطائی کی آپ بات ہے ایک گل۔ دوسری گل سمجھ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا وجود جو تھا، جسم مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وجود عطائی، جب سب کچھ ہے عطائی تو ذاتی چیز تو پیغمبر کریم کے لیے ہو سکتی ہے، جب ہو سکتی نہیں ہے تو اس سے نفی کرنے کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر کریم سے جس چیز کی نفی کی جائے گی یا کسی اور بندے سے نفی کی جائے گی تو عطائی کی نفی کی جائے گی، ذاتی کی تو نفی تو اس سے کی جائے جس کا وجود تو ذاتی ہونا، لیکن پیغمبر کریم کا جب وجود ہی عطائی، سارا جسم ہی عطائی، جان ہی عطائی، تو جب نفی کی جائے گی صفات کی تو وہ بھی عطائی کی نفی ہوگی، ذاتی کی نفی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، تیسری بات، یہ جن مفسرین کے آپ نے حوالے پیش کیے اور آپ کہتے ہیں پھر ان کا فتویٰ لگائے، بات بالذات اور بالعطا کے فرق کی نہیں کہ اس کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگائے، بات یہ ہے کہ انہوں نے آگے ساتھ یہ لکھا ہے کہ عطائی طور پر اور خصوصاً قیامت کا سارا علم کہ فلاں صدی میں ہوگی، فلاں وقت ہوگی، فلاں وقت ہوگی، فلاں صدی کے اندر ہوگی، اور سب کچھ اللہ پاک نے جمی ما کان اور جمی ما یکون کہہ دیا۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر اگر یہ کہا ہے تو پھر تو آپ بات کریں، لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا، اس لیے ان کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صاف بات یہ ہے کہ اول نمبر پہ تفسیر، جس طرح آپ پہلے کہہ رہے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن سے ذاتی اور عطائی کا فرق بتائیں یا حدیث سے بتائیں یا قول صحابی سے بتائیں، لیکن نہ قرآن میں موجود، نہ قول صحابی میں موجود، نہ کسی حدیث کے اندر موجود، اور اس لیے یہ ذاتی عطائی کی یہ بات آپ کی کرنا یہ ہے ہی نہیں، فضول ہے۔ ایک بات، دوسری بات سمجھیں، یہ تو لو کن تو عالم الغیب پہ اور ذاتی عطائی کے فرق پر میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ یہ جو آپ نے بات بیان کی تھی یہاں کام افینا اور وہ بیان کر دی، اس میں نے آپ کے کو کہا تھا کہ حافظہ من حافظہ، کچھ تو وہ بھی ہے نا، جنہوں نے یاد کیا ہے انہی سے چلو آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فلاں سن کے اندر قیامت آئے گی، بات سند صحیح آپ اس کو پیش کر دیں اس روایت کے بارے میں یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن پاک کی جو صاف آیتیں کہتی ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے آ کے پوچھا جاتا ہے کہ جی قیامت کب آئے گی، تو پیغمبر کریم جواب میں فرماتے ہیں فَقُلْ انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ صاف اس میں نفی آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا کل کی بات کو جانتے ہیں فقد کذب، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ بالکل جھوٹا ہے۔ ذاتی عطائی کا فرق انہوں نے نہیں کیا، یہ ذاتی عطائی کا فرق کسی حدیث میں ہے تو بتائیں، کسی مولوی کی بات یہاں درمیان میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود، نہ حدیث میں موجود، نہ صحابی کے قول میں موجود، اور آپ کا ہے یہ عقیدہ، اور عقیدے کے لیے تو خبر واحد حجت نہیں ہو سکتی، تو مولویوں کی یہ کتابڑیاں آپ کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پیش کیا تھا، اس کا ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لا یعلم من فی السماوات، اسی طرح لا عالم الغیب، اور اسی طرح حدیث ایک اور میں نے پیش کی تھی کہ وہ تم پوچھتے ہو قیامت کے بارے میں انما علمها عند اللہ، یہ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میں صاف کہتا ہوں جو آدمی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے لیے جمی غیب
जमी मा कान मा यकुन, जो आपका अकीदा है। मैं यहाँ पर अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर करके कहता हूँ, पूरे तमाम सहाबाए किराम में से किसी एक सहाबी का यह अकीदा नहीं। अगर किसी एक सहाबी का यह अकीदा है तो आप उससे यह अकीदा बता दें जो आपने वो आगे इससे पहले एक वो बोसीरी की बात पेश की थी, कसीदा बुर्दा की, उसकी कोई न कुछ सनद है न कुछ है, रसूल खास की एक बातें और गुलाम मौलवी लिख रहा है, गुलाम मौलवी लिख रहा है, मौलवियों की बातें तो पहले मैं कह रहा हूँ हुज्जत नहीं हो सकती। इसलिए साफ कुरान पाक से बताएं, जिस तरह कुरान साफ कहता है ला यालमु मन फिस समावाति हल अल्लाह के अलावा कोई गैर नहीं जानता, और पैगंबर बिल्कुल चरबी वाला हो चरबी वाला कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और मैंने जो आपसे सवाल किया था फला युज़्र वला गैबी अहदा, उस पर आपने जवाब दिया और मैं जवाब इंशाअल्लाह आप दे सकते हैं। और मैं साफ करूँ लौ कुन्तु आलमुल गैब, या लौ के तहत और यहाँ पर कोई जाती अताई नहीं है कि चलो जाती तौर पे नहीं जानता पर अताई तौर पे जानता हूँ। साफ नफी है, अगर जाती जानता या मैं अताई जानता मुझे कभी नुकसान न उठाना पड़ता, लेकिन दंदान मुबारक नबी पाक के शहीद किए गए, प्यारा पैगंबर जख्मी किया गया, प्यारे पैगंबर पे तकलीफें आई, कई तकलीफें आती रही। ये आना दलील है इस बात की कि पैगंबर करीम गैब जानता न था। और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बारे में साफ ऐलान कर रहे हैं। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तहमत लगाने वालों ने तहमत लगाई थी, 18 दिन तक या महीने तक जब वही नहीं आई, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहा। अगर गैब जानता होता पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो परेशान होने की जरूरत क्या थी। और खुद जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका से जाके कहते हैं इन कुन्ते अलममते बिज़म्बिन, ए आयशा अगर तुझसे ये गलती हो चुकी है तो तू बता दे, मुझे तो कम से कम बता दे। वो आगे से ये नहीं कहती रसूल पाक आप तो गैब जानते हैं, मुझसे पूछने की जरूरत क्या है, लेकिन वो यूं नहीं कहती कोई भी। रसूल पाक भी सवाल कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है लेकिन वो भी नहीं कहते। इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, ये जो आपका अकीदा है किसी हदीस के अंदर मौजूद नहीं, ये जातीयताई का फर्क किसी आयत के अंदर मौजूद नहीं। 1 लाख सहाबा पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम इससे गैब की खबरें, जी हाँ, बात गैब की